الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں ایک مشہور و معروف آیہ مجیدہ دعوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو بچہ اس کو یاد ہے اور جانتا ہے، جو آیت ایک وسیلہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے جوہری لکھتے ہیں کہ الوسیلہ تو یتوسل بہ الشیء. وسیلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے. یا لسان العرب والے نے یہ لکھا کہ الاصل فی الوسیلہ، وسیلہ میں اصل یہ ہے کہ یتقرب بہ، کہ جس کے ذریعے کسی شے کے بندہ قریب ہو. یعنی وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ کسی چیز کے قریب ہو جائے. وہ اگر مادی چیز ہوگی تو وسیلہ مادہ ہوگا. آپ جس چیز کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ ویسا ہی وسیلہ ہوگا. یہاں اللہ کہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ کا وسیلہ وہ قرار پائے گا جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب کر دے. اور اسی کے اوپر انشاءاللہ یہ اشرا محرم الحرام قرب الہی میرا عنوان رہے گا کہ کس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہستی ہے، اس کے قریب کس طرح ہوا جا سکے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وسیلہ تلاش کرو، یعنی کہ وسیلہ بناؤ. یعنی وسیلہ بنانا بندے نے نہیں ہے، وسیلہ اللہ نے بنانا ہے، ہم نے اس وسیلہ کو ڈھونڈنا ہے. اور یہاں پر جو عربی کے اندر لفظ استعمال ہوا وابتغوا، وابتغوا فقط تلاش کرنے کو نہیں کہتے. عموماً اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وابتغوا کہتے ہیں تلاش کرنے کو، تلاش کرو نا. وابتغوا عربی کے اندر عربی دان اس کا لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وابتغوا کوشش سے جسے تلاش کیا جا سکے.
یعنی اللہ تک پہنچانے کے جو وسیلے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملیں گے، کوشش کر کے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، آسانی سے وہ نہیں ملیں گے۔ اور وسیلہ کی بحث میں بہت سارے مسلمان دعا کو وہ وسیلہ سمجھتے ہیں مگر ذات کو وسیلہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کسی کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، یعنی دعا رسول کی وسیلہ ہے، لیکن خود ذات مصطفیٰ وسیلہ ہے یا نہیں؟ اکثر مسلمان اس کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ذات مصطفیٰ کو وسیلہ نہیں مانتا، جبکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے کہ جب تک رسول ہیں اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو رسول موجود ہیں، ذات رسول کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ جی اپنی عبادت، یعنی اللہ کہتا ہے میں نے انسان و جن کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود ہی چاند ایسی اس کی ہستیاں ہیں، ایسی اس کی مخلوق ہے کہ جن کے ذکر کو بھی وہ عبادت کہتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی وہ اپنی عبادت کہتا ہے، جن کا نام لینا بھی وہ اپنی عبادت کہتا ہے، جن سے محبت رکھنا بھی وہ اپنی عبادت کہتا ہے۔ اور اسی کو اس نے اپنے حبیب کے طریقے سے اپنی امت تک، اس کے حبیب نے اپنی امت تک پہنچایا، فرمایا کہ النظر الى وجه علی العبادہ، ذکر علی العبادہ، حب علی العبادہ۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ چونکہ اللہ کے حبیب تھے، ان کی نظر تھی قیامت تک، تو قیامت تک اپنی امت کو دیکھ رہے تھے، یعنی جب تک علی سامنے رہے امت کے، امت علی کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرتی رہے۔ جب علی آنکھوں سے امت سے اوجھل ہو جائے تو نام علی لے لے کے عبادت کرتے رہے۔ اور رسول قیامت تک دیکھ رہے تھے کہ درمیان میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جہاں نام علی لینا بھی گناہ ہو جائے۔ کہا کہ اگر کوئی ایسا وقت بھی میری امت پر آ جائے کہ علی کا نام لینا اگر گناہ ہو جائے تو تم دل میں علی سے محبت رکھ لینا، اللہ تمہاری سانس سے بھی عبادت شمار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہاری سانس سے بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ایک بہت بڑے صحابی جلیل القدر صحابی اپنی بیٹی کے گھر آئے رسول کی تیمارداری کرنے کے لیے، اور مسلسل وجہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ علی پہ نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد بیٹی نے کہا بابا آپ ملنے تو مجھے آئے، آپ آئے تو ہمارے گھر میں رسول کی تیمارداری کرنے، اپنی بیٹی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ کہا کیا بتاؤں بیٹا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا تھا کہ النظر الی وجہ علی العبادہ، میں عبادت الہی میں مصروف ہوں، میں کیسے علی سے ادھر ادھر چہرہ کر لوں؟ کہا بابا میں نے بھی ایک حدیث سنی۔ کیا بیٹا؟ میں نے حضور سے یہ سنا کہ رسول نے فرمایا ذکر علی العبادہ، صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے، اور علی علی کرنا علی کی نہیں اللہ کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ جو بستر پر لیٹے ہوئے تھے یہ سنا، رسول اٹھے
اور اٹھ کر بیٹھے، دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا باپ اور بیٹی غور سے سن لو، حب علی عبادہ، رسول نے سمجھا دیا کہ اگر دل میں محبت علی نہیں ہے تو نہ دیکھنا عبادت، نہ ذکر کرنا عبادت۔ اللہ تمہارا دیکھنا کب عبادت شمار کرے گا؟ جب دل میں محبت کی ہوگی۔ اللہ علی علی کرنا تب عبادت شمار کرے گا جب اس کی محبت بھی ہوگی۔ اگر کہیں بغض ہوا تو لاکھ علی علی کرتے رہو، لاکھ علی کو دیکھتے رہو، عبادت اللہ شمار نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ بس یہاں سے میری مجلس شروع ہوتی ہے اور فکر شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت چھو کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ سوال کر سکتا ہوں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ جی حکم الہی، حکم تو ہے اللہ کا، لیکن فائدہ کیا ہے؟ جی صبح کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ظہر کی یا عصر کی تو کیا نیت کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جی قربتاً الی اللہ، عبادت ہم کرتے ہیں قرب الہی حاصل کرنے کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، زکات دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، خمس ادا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اور میرا موضوع ہی قرب الہی ہے، قربتاً الی اللہ ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، پہلا سوال تو حل ہو گیا کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں قربت الہی حاصل کرنے کے لیے۔ قرب الہی حاصل کر کے کیا کریں گے؟ جی قرب اگر حاصل ہو جائے کسی کو تو کیا کرے گا؟ سوال ہے جی چلیں میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ادھر آگ جل رہی ہے، ادھر ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا ہے، لوہا ادھر پڑا ہے، آگ ادھر جلتی رہے، لوہے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا پڑے گا؟ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہی لوہا اگر آپ اٹھائیں اور آگ کے اندر رکھ دیں تو جو آگ کی صفت ہے وہ لوہے کے اندر آ جائے گی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جی جلانا۔ لیکن جب لوہا آپ آگ کے اندر رکھیں گے وہ بھی آگ جیسا ہو جائے گا۔ اب جیسے آگ جلائے گی لوہا لگاؤ گے تو لوہا بھی جلائے گا، لیکن فرق ہے آگ کا جلانا ذاتی ہے، لوہے کا جلانا ذاتی نہیں ہے، لوہے کی ذات کے اندر جلانا نہیں ہے، لوہا جلائے گا اس آگ کی وجہ سے، لوہا اس آگ کی وجہ سے جلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ کہف کے اندر هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس پوری کائنات کے اوپر اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اور جب اصول کافی یہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں، ان میں سے یہ حدیث کی ہے جو کئی بار آئی ہے اور کئی معصوموں سے آئی ہے کہ جب معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، تو امام نے فرمایا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس پوری کائنات کے اوپر اقتدار اللہ کی ذات کا، اس کا اقتدار ذاتی ہے، علی کو اللہ نے خود عطا کیا ہے، علی کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کائنات کے اندر۔ یعنی جو
جس کے قریب ہوگا اتنی اس کے اندر وہ اس کی صفات کا مظہر بنتا چلا جائے گا. لوہا آگ کے قریب گیا، آگ کی صفت لوہے کے اندر آئی. جو جتنا اللہ کے قریب جائے گا، جتنا قرب الہی حاصل کر لے گا، وہ اتنا ہی اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ خود ایک آدھے تو ہے نہیں. ایک کتاب بنانے کی کتاب ہے اسماء الحسنہ، جس میں 2500 اللہ کے اسماء الحسنہ کو شمار کیا گیا ہے. اور ایک دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں مشکلات کے لیے بھی اور رمضان کے اندر بھی، دعائے جوشن کبیرہ، اس کے اندر 1000 اسم الہی ذکر ہوا ہے. اللہ کا ایک اسم مبارک ذاتی ہے، باقی سارے اسم صفاتی ہے. ذاتی اللہ، اسم اللہ، باقی جتنے بھی یہ سب صفاتی ہیں. اور پہلے محمد سے لے کے آخری تک جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں سب اللہ کی اسم صفاتی کے یہ مظہر ہیں. اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے المتکبر، ہے یا نہیں؟ خالق الباری المتصور له، یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے اس کے اندر المتکبر دیا ہے اور دیگر اسماء بھی ہے. تکبر ہی تو تھا کہ جس نے شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا. تکبر سوائے، وہ کہتے ہیں نا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تکبر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب جنگ خندق ہوئی، جب مولا کائنات نے عمرو بن عبد الود کا سر کاٹا، سر لے کے علی ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں، سب سنی شیعہ نے جس تاریخ کو اٹھانا اٹھا کے دیکھ رہے. صحابہ کرام نے جب علی کی چال کو دیکھا، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آج تو علی کی ذات میں تکبر نظر آتا ہے اور تکبر کرنا حرام ہے. اللہ کے حبیب نے کہا منہوں کو بند کرو، علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے. علی کی یہ چال اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے. علی کی یہ چال اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے، کیونکہ علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے. اللہ سے قرب اتنا ہے علی کا کہ اس کی صفات کا یہ مظہر ہے. جتنی اس کی صفات ہیں اس کا ظہور علی ابن ابی طالب کی ذات کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اور عبادت ہم کرتے ہیں قرب الہی کے لیے. قرب 3 طرح کا ہوتا ہے. یا قرب ہوتا ہے زمانی، یا قرب ہوتا ہے ذہنی، یا قرب ہوتا ہے زمینی. زمانی یعنی ایک زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مثلا یہ 2022 چل رہا ہے، 2022 میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اگر کے مشاعرے کا نام ہی ہو، کسی اور لاہور کی مسلط ہو، لیکن ہم زمانہ تو ہمارے ہیں. اس زمانے میں وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم بھی. زمانے کے اعتبار سے ہم قرب ہیں، ہم قریب ہیں. دوسرا ہے ذہنی قرب. ذہنی قرب یہ ہے کہ مثلا آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، میں بھی 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہوں. آپ بھی اللہ کے آخری نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، میں بھی آخری نبی مانتا ہوں. آپ بھی ائمہ تحریر کی ولایت کے قائل ہیں، میں بھی ائمہ تحریر کی ولایت کا قائل ہوں. یہ جو عقیدے ہیں، آپ بھی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، میں بھی آسمانی کتابوں پر. یہ جو ہمارا ذہن ایک ہے، ان عقائد کے اوپر یہ ہے ذہنی قربت. ایک ہے زمینی قربت. مثلا آپ مجھ سے 2 گز دور ہیں اور میں بھی آپ سے 2 گز دور ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں 2 گز دور اور آپ 6 گز دور ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. جتنے آپ مجھ سے دور ہیں اتنا ہی میں آپ سے دور ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرب الہی میں
اللہ کو اتنا انسان کے قریب ہے کہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب، اور بندہ ہے کہ ساری زندگی قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ کہہ کے گزار دیتا ہے، پھر بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا. یعنی وہ ہمارے اتنا قریب، ہم اس سے اتنا دور. اب اس کا ہم نے قرب حاصل کرنا ہے. قرب حاصل کیسے کریں؟ مادی قرب، زمینی قرب ہو نہیں سکتا، چونکہ اللہ جسم رکھتا نہیں، اور ہم چونکہ مادہ ہیں. انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مادی قرب چاہتا ہے، مادی طور پہ کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ جسم سے ماورا ہے، جسم وہ رکھتا نہیں ہے. اس نے انسان کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے گھروں پہ بنوا دیا. کہا کہ میرے گھر میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، تم میرے قریب ہو جاؤ گے. اور زیادہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے گھر خانہ کعبہ میں آ جاؤ اور میرے قریب ہو جاؤ گے. اور کیسے وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تینوں قربتیں رکھتے تھے. رسول کے زمانے میں موجود تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، رسول کے ساتھ اسی زمانے میں موجود تھے. تو زمانی قرب بھی تھا، رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو ذہنی قرب بھی تھا. اور سب سے نزدیکی زمینی قرب کے لیے حج پہ رسول کے ساتھ چلے گئے. کم از کم 7-8 کا مجمع 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک جو ہے وہ مسلمانوں نے قریب 1,30,40 تک لکھا. یہ جو مجمع 7-8 کا تھا، یہ رسول کے تینوں طرح کے قریب تھا، ذہنی طور پر بھی، زمینی طور پر بھی. اور یہ ساری قربتیں ان کو حاصل تھی. ایسے لوگ اب کبھی پیدا نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے. مگر جب یہ اتنی نزدیکی قربتیں والے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، جو 3 قربتیں رکھتے تھے، حج میں جب واپس ہوئے تو اللہ کے حبیب نے ان کو روکا، روک کے ایک مجمع لگایا، ایک ممبر بنایا. ممبر بنا کے ان سے کہا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. جب سب صحابہ نے اقرار کر لیا کہ جیسے رسول ہمارے مولا ایسے علی بھی ہمارے مولا، اللہ نے فوراً آیت کو نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو جو ہے وہ مکمل کر دیا. جب اتنے قریب رسول اللہ کے جو لوگ تھے ان کا دین علی کے مولا ماننے کے علاوہ مکمل نہیں ہوتا، تو آج 1500 سال بعد کا مسلمان علی کو مولا مانے بغیر اس کا دین کیسے مکمل ہو جائے گا؟ جو اتنے قریب تھے رسول اللہ، ان کا دین جب مکمل نہیں ہوا، رسول اللہ کے بعد علی کو مولا ماننے کے علاوہ، تو جو آج 1500 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اس کا دین علی کو مولا مانے بغیر کیسے جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے؟ اور یہ قرب ہے جو رسول اللہ کے تینوں طرح کے قریب تھے. جتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی وہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بنتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ ابن اسیر جزری، ان کی کتاب ہے النہایہ، بڑی شہرت یافتہ کتاب، خود بھی بڑی مشہور عالم دین. رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن کیسے کیسے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے علماء پیدا ہوئے، کہنے لگے کہ حدیث کا تو انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہے، لیکن علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے.
کیسے کیسے علماء اسلام کی خدمت کے لیے آئے. فرمانے لگے، اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ علی کا چہرہ دراصل دیکھنا عبادت نہیں. اچھا، رسول فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اور علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اصل میں من کان خارج من مکانہ، جیسے ہی علی اپنے گھر سے نکلتے تھے، جو علی کو دیکھتا تھا کہتا تھا لا الہ الا اللہ، ما افتح ھذا الفتى، ما اشجع ھذا الفتى، ما اشجع ھذا الفتى. جو بھی دیکھتا کہتا لا الہ الا اللہ. اس زبان سے بڑا عالم کوئی نہیں. جو علی کو دیکھتا کہتا لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى، اس زبان سے بڑا کوئی شجاع نہیں. جو بھی علی کو دیکھتا دیکھ کر کہتا لا الہ الا اللہ، ما اسقى ھذا الفتى، علی سے بڑا سخی کوئی نہیں. جو بھی علی کو دیکھتا دیکھ کے کہتا ما اعلم ھذا الفتى، اس زبان سے بڑا عالم کوئی نہیں. آپ نے ذات علی کا معجزہ دیکھا. ابن اسیر ایک فضیلت کو چھپانا چاہتے تھے، 4 فضیلتیں اپنی قلم سے خود لکھ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ دراصل چونکہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ. تو چونکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ عبادت ہے، اس وجہ سے رسول نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہ جو جیسے بھی چہرہ دیکھے وہ پڑھ دیتا تھا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا علامہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، ہمارے لیے آپ نے بڑا ہی آسان کر دیا. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ تمام انبیاء آئے اس دنیا کے اندر، وہ ایک ہی نعرہ لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور عبادت ہوتی ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے. تمام نبی زبان سے جو کام لیتے تھے، علی وہ ہستی ہے کہ جو چہرے سے وہ کام لیتی تھی، کہ علی کو دیکھ کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. علی کو دیکھتے تھے تو اللہ سامنے آ جاتا تھا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ. وہ قرب رکھتے ہیں علی اللہ کے ساتھ. جیسے ہی چہرہ علی کو کوئی دیکھتا تھا اور ایٹومیٹکلی دیکھ کر کہتا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتا تھا. اور یہی تو سارے نبی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. سب نبیوں کا یہی پہلا کلمہ رہا. اور پھر لکھنے لگے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات غائبا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. کہ جو مستقبل الایمان، کہ جو محمد و آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ شہید مرے گا. جو آل محمد کی محبت پر مرا گویا کہ وہ توبہ کیا ہوا مرا. جو آل محمد کی محبت پر مرا مات مغفورا، سمجھیں کہ وہ گناہوں کا بخشا ہوا مرا. من مات علی حب آل محمد مات مستقبل الایمان، کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ مستقبل الایمان مرا. جب سب کچھ ملتا ہی آل محمد کے در سے ہے تو پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مسلمانوں کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان مکمل اس در پہ ہوتا ہے، شہادت اس در پہ ملتی ہے، گناہوں کی معافی اس در پہ ملتی ہے، طائب بندہ اس در پہ حاصل ہوتا ہے. تو اور کسی در کی طرف کیوں جائیں؟ کیوں نہ اس در کے اوپر آ جائیں؟ اور فرمایا من، جو بھی، یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص طبقہ آل محمد کی محبت پر مر جائے تو وہ طائب مرے گا. من، جو کوئی بھی آل محمد کی محبت پر مرے گا. اور ایک من تو اور بھی ہے
اور فرمایا ومن حاجہ فیہ من بعد ما جاءہم العلم فقل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی القاذرین. اے میرا حبیب، علم آنے کے باوجود بھی اگر پھر بھی یہ بحث سے باز نہیں آتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں پر لاتے ہیں. لا کر کرنا کیا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی القاذرین. جھوٹوں کے اوپر لعنت کرنی ہے. بڑے بڑے مسلمان ایسے تھے رسول کی محفل میں جو بڑے جذباتی تھے، بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے. یا رسول اللہ میں اس کا سر اتار دوں، یا رسول اللہ میں اس کو کوڑے ماروں، یا رسول اللہ میں جو ہے وہ بتوں کو توڑ دوں. پر رسول نے فرمایا جو ساری زندگی خود پوچھتا رہا وہ کیسے توڑے گا؟ یا رسول اللہ میں یہ کر دوں، یا رسول اللہ میں یہ کر دوں. لیکن خدا کی قسم جب یہ آیت نازل ہوئی کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں ساتھ جاؤں، چونکہ معلوم تھا کہ یہ جنگ غنیمت کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ لعنت کی جنگ ہے کہ اگر میدان میں چلے گئے اور لعنت پیچھے لگ گئی تو قیامت تک چھوڑے گی نہیں. یہ لعنت کی جنگ تھی. اور رسول لے کر چلے اپنے گھرانے کو. دائیں طرف امام حسن کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے اور امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. پیچھے جناب سیدہ ہیں، اس کے پیچھے مولا کائنات ہیں. عجیب قافلہ ہے. مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ نے مولا حسن کے بازو کو تھاما ہوا تھا. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لیکن آج رسول نے امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے اپنی امت کو بتا دیا آج رسالت امامت کے سہارے چل رہی ہے. اور امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ امام حسن سے 6 ماہ چھوٹے ہیں، ان کو بھی انگلی پکڑنے اور ساتھ چلا لے. اگر نہیں چل سکتے، باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، بیوی کو دے دے وہ اٹھا لے. یا رسول اللہ سید الانبیاء ہیں، آپ علی کے بھی مولا ہیں، بی بی کے بھی مولا ہیں، ان دونوں کے بھی مولا ہیں. بیوی کو امام حسین کو دے دیں. خود کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں آج بیوی کو دے دوں تو کل کا مسلمان یہ کہے گا بچہ تھا گھر میں روتا تھا، مجبوری میں ماں ساتھ لے کر آ گئی. میں امت کو بتانا چاہتا ہوں یہ ماں کی مجبوری کی وجہ سے نہیں، رسالت کی مجبوری کی وجہ سے آیا ہے. یہ رسالت کی، اسلام کی مجبوری سے لے کر آئی ہے میدان کے اندر. اور پیچھے پیچھے جناب سیدہ ہیں. اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ جہاں رسول اللہ قدم رکھتے ہیں رسول اللہ کے قدم پا پہ بی بی اپنا قدم مبارک رکھتی ہے. جہاں بی بی قدم رکھتی ہیں وہاں پر مولا کائنات قدم رکھتے ہیں. یعنی سیدہ وہ ہیں کہ جو نبوت کے قدم پا پہ چلے. سیدہ وہ ہے جو نبوت کے نقش قدم پہ چلتی ہے. امامت وہ ہے جو سیدہ کے نقش قدم پہ چلتی ہے. یہ قافلہ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے یہ روان رواں ہوا. میدان کے اندر جو ہے یہ قافلہ آیا اور یہ وہ قافلہ تھا جو اللہ سے عظیم قربت رکھتا تھا، جس سے بڑھ کے کوئی جو ہے وہ ان سے بڑا اللہ سے قریب جو ہے وہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ قرب خدا کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے. ساری عبادتیں ہم اس لیے انجام دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے
ایک قانون بنایا، طہارت اور نجاست کا قانون. یہاں پر اگر میرے خون لگ جائے تو پانی اگر میں اس کے اوپر ڈالوں تو یہ پاک ہو جائے گا. خون اگر یہاں پر لگ جائے تو پانی سے میں صاف کروں تو پاک ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خون پہلے تھا یا پانی؟ پانی پہلے تھا. طہارت پہلے ہے، نجاست بعد میں ہے. یہ قانون الہی ہے کہ جس چیز کی بھی بشر کو ضرورت ہے وہ پہلے ہوتی ہے. طہارت پہلے ہے، نجاست بعد میں ہے. خلقت میں طہارت پہلے، نجاست بعد میں. مگر ہدایت میں یہ کام الٹ ہو گیا. ابلیس پہلے ہے، آدم بعد میں. عجیب مرحلہ فکر ہے. بس میرے آخری جملے ہیں اور کسی کو آگے چلنا ہے. جبکہ اللہ کا قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہدایت پہلے ہوتی، گمراہی. مگر یہاں کیا ہے؟ گمراہی پہلے ہے، ہدایت. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مولوی نے دھوکہ دیا ہے مسلمان کو. اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اس نے ہدایت پہلے رکھی، گمراہی بعد میں. تو پھر آدم بعد میں کیوں؟ ابلیس پہلے کیوں؟ اللہ نے کہا تجھے سمجھانے والوں نے بات غلط سمجھایا ہے، میں نے نبوت کو پہلے رکھا ہے. نبوت میری پہلے ہے. میں نے کہا یا اللہ آدم تو بعد میں پیدا ہوئے، آدم کو تو نے بعد میں بنایا، ابلیس پہلے بن چکا تھا. اللہ نے کہا کیا تو نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ کن تو نبیًا والآدم بین الماء والطین. ابھی آدم خلق بھی نہ ہوئے تھے، اس وقت بھی میرا محمد نبی تھا. نبوت پہلے ہے اور گمراہی بعد میں ہے، ہدایت پہلے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب یہ اعلان کیا ملائکہ کے اندر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین میں کیا کرنے والا ہوں؟ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ اپنا کس چیز کا ترجمہ ہے؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفہ. خلیفہ یہ اپنا کس کا ہے؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو. جس طرح پرنسپل کا ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا ایک قائم مقام ہوتا ہے. اگر پریزیڈنٹ کسی ملک کا کہیں چلا جائے اس کا ایک قائم مقام پیچھے ہوتا ہے. پرنسپل اگر کہیں چلا جائے وائس پرنسپل ہوتا ہے. ہر جگہ پر ایک قائم مقام ہوتا ہے. اللہ کہاں جا رہا تھا؟ جی تو اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. کہاں؟ زمین میں. اور سب سے پہلے نبی کس کو بنایا؟ جی محمد مصطفیٰ کو. تو اللہ نے خلیفہ بھی محمد مصطفیٰ کا بنا کر بھیجا. اللہ نے کہا جس کو تم نبوت سمجھ رہے ہو وہ نبوت نہیں ہے، وہ میرے حبیب کی جانشینی ہے. یہ جانشینی رسول میں آئے. آدم خلیفہ رسول، ابراہیم خلیفہ رسول، نوح خلیفہ رسول، موسیٰ خلیفہ رسول، عیسیٰ خلیفہ رسول. یہ جتنے بھی انبیاء آئے میرے نبی کے خلیفہ بن کے اس دنیا کے اندر آئے. اور وہ نبی کیسا جو اپنے خلیفہ کو پہچان نہ سکے؟ جی وہ نبی کیسا جو اپنے خلیفہ کو پہچان نہ سکے؟ اب میرے حبیب اس دنیا کے اندر آ گئے، میرے نبی اس دنیا کے اندر آ گئے. اب میرے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. اس کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو کم از کم ان نبیوں جیسا تو ہو. چونکہ آدم میرے نبی کے خلیفہ، عیسیٰ میرے نبی کے خلیفہ،
موسیٰ میرے نبی کے خلیفہ، ابراہیم میرے نبی کے خلیفہ، یوسف میرے نبی کے خلیفہ، اب جو آخری خلیفہ بنے گا، اگر ایم اے کا ایک ٹیچر وہ ریزائن کر دے یا ریٹائر ہو جائے تو اس کی جگہ پر کس کو رکھیں گے؟ جی ایم اے والے کو کسی کو رکھیں گے یا پرائمری کے ٹیچر کو؟ کم از کم ایم اے والے کو رکھیں گے نا، پرائمری کا ٹیچر تو وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اس میرے نبی کے سوال، اب ایک کام جو ہے وہ خلیفے ہیں، پہلے گزر چکے، اب آخری خلیفے نے آنا ہے، تو وہ ان سے افضل نہ صحیح، کم از کم ایک جیسا تو ہو، کوئی لاؤ نہ جو آدم جیسا ہو، کوئی موسیٰ جیسا ہو، کوئی ابراہیم جیسا ہو، کوئی یوسف جیسا ہو، کوئی ان جیسا لاؤ تو ہم بھی مانے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو ہم دکھاتے، آپ کو اگر نہیں مل رہا تو ہم ڈھونڈ کے دکھا دیتے ہیں کہ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ویوسف فی حسنہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ، کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو اپنی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف کو اپنے حسن میں دیکھنا چاہتا ہے، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، ابراہیم کی خلت مل جائے گی، عیسیٰ کا جو ہے وہ معجزے مل جائیں گے، اور آدم کا علم اس کو مل جائے گا۔ یہ سارے نبیوں کی ساری چیزیں علی کے چہرے سے تمہیں مل جائیں گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ علی نسل قرآن ہے۔ اگر بند کرو قرآن بنتا ہے، اگر کھولو تو کہیں سورہ فاتحہ نکلتی ہے، کہیں سورہ بقرہ نکل آتی ہے، کہیں سورہ آل عمران نکل آتی ہے، کہیں سورہ نساء نکل آتی ہے، کہیں سورہ مائدہ نکل آتی ہے، کہیں سورہ انعام نکل آتی ہے، کہیں سورہ مدثر آتی ہے، کہیں سورہ مزمل آتی ہے، کہیں سورہ رحمان آتی ہے، کہیں سورہ واقعہ آتی ہے، کہیں کوئی صورت آتی ہے، کہیں کوئی صورت آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بند کرو قرآن بن جاتا ہے۔ بند کو قرآن کہتے ہیں، کھلے ہوئے کو کہیں سورہ کا کوئی کہتے ہیں، کہیں سورہ فاتحہ کہتے ہیں، کہیں سورہ بقرہ کہتے ہیں، کہیں کوئی سورت کہتے ہیں۔ بند کرو تو علی بنتا ہے، کھولے تو کہیں آدم بنتا ہے، کہیں عیسیٰ بنتا ہے، کہیں موسیٰ بنتا ہے، کہیں کوئی نبی بنتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا بندہ کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، بندہ الہی کہ جس نے قربت الہی کو اختیار کیا، اور جتنا جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جہاں جتنی جتنی اس کے فضائل میں اضافہ ہوگا، اتنا اتنا اس کا امتحان بھی سخت ہوتا چلا جائے گا، اتنے اتنے اس پر مسائل بھی زیادہ آتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے فضائل محمد والے محمد کے، اتنے ہی مسائل بھی محمد والے ہیں۔ فضائل بھی اتنے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے طرف قلمیں بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، انسان حساب کرنے والے ہوں، جن لکھنے والے ہوں، علی کی فضیلتیں نہیں لکھ سکتے، علی کی فضائل کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن جتنی فضیلتیں اتنے زیادہ مسائل۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی خدمت میں میں کیا عرض کروں۔ یہ دن ایسے ہیں، اس میں لمبے چوڑے مسائل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں
کہ حسین اکیلے نہیں جا رہے. بقیہ سے رسول کی بیٹی نے بقیہ چھوڑ دیا. معافی کے ساتھ اگر میں مقتل کے جملوں کو آپ کی خدمت تک پہنچا سکوں. رسول کی بیٹی نے اپنے بالوں کو کھول دیا، قافلے کے ساتھ ساتھ ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون زیادہ مظلوم ہے، امام حسین زیادہ مظلوم ہے یا امام سجاد زیادہ مظلوم ہے. میں فیصلہ نہیں کر پایا. یہی وجہ ہے کہ جب لسٹ تیار ہوئی نا شہداء کی، امام سجاد نے جب دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے اس کے اندر، امام سجاد فرمانے لگے بابا کیا میرا شہیدوں کے اندر نام نہیں ہے؟ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں شہادت کے رتبے پر پہنچ جاؤں. آقا حسین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا سجاد اتنا جان لو کہ دو طرح کے جہاد ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. اب ڈیسائیڈ تم خود کر لو جہاد اصغر کرنا ہے یا جہاد اکبر کرنا ہے. کہا بابا جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی سینے میں برچھی لگے گی، آنکھوں کے سامنے عباس کے بازو کا جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے، آنکھوں کے سامنے علی اصغر کے گلے کو چھین دیا جائے گا، آنکھوں کے سامنے یہ ساری شہادتیں برداشت کرنا ہوگی. کہا بابا اگر یہ جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہوگا؟ کہا بیٹا سن سکو گے تو سنو، جہاد اکبر یہ ہے آنکھوں کے سامنے سکینہ کو تماچے لگیں گے، آنکھوں کے سامنے رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائیں گی، آنکھوں کے سامنے ہے اور رسول کی بیٹیوں کو تماچے لگیں گے اور رسول کی بیٹیوں کو جو ہے وہ مارا جائے گا اور رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا. بیٹا یہ جہاد اکبر ہے. کہا بابا مجھے جہاد اکبر پسند ہے اور میں جہاد اکبر کروں گا. ازادارو ہو گئی لیسٹ تیار ہو گئی. ازادارو بڑا پیار تھا بہن اور بھائی کے درمیان، شریکت الحسین ہے نا، یہ حسین کی بہن اور بڑی بھی ہے، شریکت الحسین بھی ہے، محافظہ امامت بھی ہے اور امام کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہے. بڑا ہی پیار ہے بہن اور بھائیوں کے درمیان. جب جانے لگے نا میرے مولا دربار کے اندر، جب ولید نے بلایا میرے مولا کو، جب جانے لگے درمیان میں میری بیوی آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں بھیا حسین دربار میں مت جائے، دربار میں مت جائے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے دربار میں جانے کے لیے. کہا بہن میں امام ہوں، میں جانتا ہوں ولید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک مرتبہ بی بی رو کے کہتی ہے لیکن بھیا حسین یہ وہی دربار ہے نا جہاں میری ماں گئی تو صحیح تھی، اور میری ماں جب گئی تھی اور یہ بال سیاہ تھے، اور لیکن جب واپس آئی تھی تو بال سفید ہو چکے تھے، اور جب میری ماں گئی تھی صحیح حالت میں گئی تھی اور جب واپس آئی تھی تو کمر جھک چکی تھی. ہاں یہ وہی دربار ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے. ہاں اگر جانا ہے تو عباس کو ساتھ لے جائیں، اگر جانا ہی ہے تو علی اکبر کو ساتھ لے جائیں، اگر جانا ہے تو قاسم کو ساتھ لے جائیں اور محمد کو ساتھ لے جائیں. ہاں بی بی آپ یہ کہیے، ہاں آج ہاشمی جوان زندہ ہے، آج ساتھ جائیں گے، آج کسی قسم کا خوف نہیں ہے. لیکن ہائے شان غریبہ، اور جب رسول کی بیٹیاں اکیلی تھیں اور اس وقت کوئی نہ تھا. آج مدینہ سے قافلہ جب تیار ہوا ہے، آج مدینہ سے قافلہ جب جانے لگا ہے، آج بہن بڑی خاموشی سے آ رہی ہے اور بڑے آرام سے بہن بھی آ رہی ہے، بڑے آرام سے بیٹی بھی آ رہی ہے، بڑے آرام سے ماں بھی آ رہی ہے. ازادارو آج ماں بھی مطمئن ہے، آج بیٹی بھی مطمئن ہے، آج بہن بھی مطمئن ہے. آج بہن کا بھائی زندہ ہے، آج ماں کا بیٹا زندہ ہے، آج جو ہے وہ بیٹی کا باپ زندہ ہے. آج ماؤں کا سہارا بھی موجود ہے، بہنوں کا سہارا بھی موجود ہے، بیٹیوں کا سہارا بھی موجود ہے. آج محمل میں سوار کرنے کے لیے علی اکبر موجود ہے. آج محمل میں سوار کرنے کے لیے مقتل والوں نے یہ لکھا کہ جب جناب عالیہ سوار ہوئی نا
میرے آقا عباس آگے بڑھے. میرے آقا عباس نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا, کہا بی بی عالیہ ہاتھوں کے اوپر قدم رکھے اور محمل کے اندر سوار ہو جائے. اور میں کہوں گا ہائے شام غریبہ, اور کہ جب نہ علی اکبر رہے, نہ ہونا محمد رہے, اور نہ غازی عباس رہے, اور نہ ہی امام حسین رہے. مقتل والوں نے یہ لکھا کہ جب امام حسین اکیلے بچ گئے آزادہ ہو, اس وقت میری مولا نے ارد گرد دیکھا تھا اور دیکھ کر کہا تھا, اور کہاں ہے میرے آقا محمد, اور کہاں ہے میرے علی اکبر, اور کہاں ہے میرے شاہ سوارو. آج حسین کو سوار کیوں نہیں کرواتے؟ آزادہ مقتل والوں نے لکھا اس وقت بی بی آگے بڑی تھی, اور بی بی نے کہا تھا بھیا ابھی تیری بہن زندہ ہے اور تیری بہن تجھے سوار کرے گی. لیکن ہائے حسین, ہائے حسین, اور جب زینب اکیلی رہ گئی اور تجھے تو زینب نے سوار کرایا, اور زینب کو سوار کرائے تو کون کروائے, اور زینب کو سوار کروائے تو کون سوار کروائے. ہاں آج مدینہ سے قافلہ چلا, مدینہ سے جب قافلہ چلا, سوار کرنے کے لیے رسیاں موجود نہ تھی اور کوئی کوڑے مارنے والا نہ تھا. اور لیکن جب 10 محرم کے بعد بھی بیویاں سوار ہوئی اور 10 محرم کے بعد بھی قافلہ چلا, لیکن سوار کرانے کے لیے اور کوئی موجود تو نہ تھا, لیکن شیمر کے کوڑے موجود تھے, اور ہاں رسیاں موجود تھی, اور جن کو بیویوں نے باندھ رکھا تھا, اور جس رسیوں کے اندر بیویوں کو باندھا گیا تھا. ہاں آزادارو, اس رسیوں کے اندر اور بچوں کو بھی باندھا گیا تھا اور بڑوں کو بھی باندھا گیا تھا, اور بیویاں اس حالت میں تھی اور جس بازار میں جاتی تھی ایک ہی صدا بلند کرتی تھی, الا فیکم مسلم نحن بنات رسول اللہ, اور ہم رسول کی بیٹیاں ہیں اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے, اور ہمیں کوئی چادر عطا کر دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بات میں حسین.